اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، ٹاپک جیسا کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، حضرت ابو طالب پالن ہار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و محسن اسلام، حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے. اور یہ ویڈیو خاص طور پہ برادران اہل سنت کے لیے مجھے ریکارڈ کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ شیعہ موقف تو بالکل واضح ہے، جو سرکار ابو طالب کو کافر کہے وہ ملعون خود کافر ہے. اب اہل سنت حضرات کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری عبارتیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، علماء کی کتب موجود ہیں سرکار ابو طالب کی فیور میں. گو کہ اس پر گزشتہ سالوں میں بھی بہت ہمارا جھگڑا رہا، وہ اشرف جلالی اور اس کی کمپنی سے، اور الحمدللہ ان کے پاس دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، سونے بھاگنا پڑا. لیکن اس ویڈیو میں میری کوشش زیادہ تر یہی رہے گی کہ میں اہل سنت مسلک کے اندر جو فرقہ پرستی سے سو کالڈ پیچھے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ پھکی صاحب، انجینئر صاحب، ان کی بات سامنے رکھوں اور پھر اس کا جواب. تو چلے چلتے ہیں حضرت کی ویڈیو کی طرف، پھر دلائل. ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا، لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. دیکھیں مرزا صاحب، یہ ٹھیک ہے آپ کو اپنا موقف رکھنے کا حق ہے، لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بخاری و مسلم ہی کی روایات کو چلنا، تو بہت سے علماء نے بخاری و مسلم کی روایات پہ کلام کیا ہے اور درجنوں روایات پہ کلام کیا ہے. لیکن بخاری و مسلم میں پھر صرف حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے روایت نہیں ہے، وہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے. نعوذ باللہ، رسول اللہ کی گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی بخاری و مسلم تو بھرپور ہیں ان روایات سے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو مخالفین اسلام ہیں، وہ جب بھی اپنی کوئی کتاب لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد پر، اسلام کے رد پر، وہ اسی بخاری و مسلم و ترمذی کے ہی حوالے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اندر. پھر آگے سے وہ پھکی دیتے ہیں، جس طرح ہم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ پکڑو، یہ ہم نے آپ ہی کی کتابوں سے لے کے لکھا ہے، لہٰذا بخاری و مسلم کی روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور مسئلہ ایمان ابی طالب میں اہل سنت کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اس میں درجنوں دلائل ہم پچھلی ویڈیوز میں گزشتہ 2-3 سالوں سے ریکارڈ کروا چکے ہیں. سب سے پہلے تو احمد رضا خان بریلوی، ان حضرت نے جو کتاب لکھی تھی سرکار ابو طالب کے ایمان کے رد پہ، اس کے جواب میں 414 صفحے کی کتاب یہ نذیر احمد انصاری نے سرکار ابو طالب کے ایمان پر لکھی ہے. 414 صفحے کی. ابو طالب علیہ السلام محسن رسالت بجواب شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، 414 صفحے کی اتنی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی ہے. لہٰذا یہ احمد رضا خان بریلوی کا تو موقف سارا کا سارا کلین بولڈ ہو گیا. دوسرا، یہ تو صرف احمد رضا کے اور کچھ بریلوی حضرات جو متشدد ہیں اس معاملے میں، ان کے رد پہ تھی. اب جمیع اہل سنت کے لحاظ سے جنہوں نے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں سرکار ابو طالب کے ایمان پہ، علامہ صداقت علی فریدی، حنفی المسلک عالم ہیں، فاضل جامعہ فریدیہ صاحبال، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم. 850 صفحے پہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں بخاری و مسلم کی روایات کا بھی جواب دیا. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جنہوں نے بڑے لیول کی کتابیں لکھی ہیں، حضرت علامہ سائم چشتی، اور ان کی کتاب پہ بڑے بڑے علماء انہوں نے مقدمات لکھے ہیں ایمان ابو طالب. انہوں نے تو بے حد کمال کتاب لکھی ہے. میں جتنے بھی اپنے سننے والے اہل سنت بھائی ان سب سے کہوں گا اس کتاب کو لازمی پڑھیں، لازمی پڑھیں. یہ سنی عالم ہے، حنفی المسلک، سائم چشتی، بڑے بڑے علماء نے ان کی اس کتاب پہ مقدمہ لکھا ہے باقاعدہ، اور یہ 950 صفحے پہ انہوں نے دلائل ایمان ابی طالب پر مشتمل کتاب لکھی. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ مزید آگے چلتے ہیں. یہ علامہ فیاض احمد صاحب، ان کی کتاب طالب سراج منیر، انہوں نے بھی سرکار ابو طالب کے ایمان پہ پوری کتاب لکھی ہے. پھر غلام حسن ہاشمی صاحب، انہوں نے پیر کرم شاہ الازری کی جو نظریات تھے اس کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے جی،
حضرت ابو طالب. اسی طرح علامہ محمد علی نجم نوشاہی صاحب، ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے ایمان پر لکھی ہے. اور صرف ایمان پر نہیں، میں ایک بات بتا دوں، اب تو علماء اہل سنت عظمت ابو طالب پر کتابیں لکھنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے یہ عظمت سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ. اب علماء اہل سنت عظمت ابو طالب پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. لوگ ایمان سے ہی ماشاءاللہ دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لائے تھے. جی کیا جہالت ہے یہ. خیر، پھر اسی طرح جناب علامہ ابو نعمان محمد شفیق احمد، ان کی یہ کتاب موجود ہے تذکرہ آباء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ابو طالب، رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب صلوات اللہ علیہ، سب کے ایمان پر دلائل دیے ہیں. وہ کیا رہ گیا بھائی پیچھے؟ اتنی بڑی کتابیں علماء لکھ رہے ہیں، پوری کتاب لکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب کی کتاب سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ. پھر اسی طرح علماء دیوبند میں مولانا محمد اشرف قریشی، ان کی کتاب یہ والدین رسول اور ایمان حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ. اور ایک اور شخصیت شیخ الحرمین، جنہیں وہابی تک مانتے ہیں، اور ذاکر نائک ان کے باقاعدہ حوالے کوٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، یہ احمد بن زینی دہلان المکی، ان کی کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب. انہوں نے تو باقاعدہ اپنی اس کتاب میں حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ سے نفرت کرنے والے کو کافر لکھا ہے. اتنی ضخیم کتاب ہے یہ. عزیزان، اس طرح اگر میں دکھانے پہ ہوں تو میری باقاعدہ لائبریری میں ایک الگ سے پورا سیکشن موجود ہے جو علماء اہل سنت سرکار ابو طالب کے ایمان کی تصریح کی ہوئی ہے. تو یہ اتفاق والا معاملہ اب نہ چھڑیں. اچھا، اب رہ گیا اتفاق، اہل سنت کا اتفاق. آئیں ذرا میں دکھاؤں اہل سنت کا اتفاق اہل بیت کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، ملا معین وائز کاشفی الحروی کی کتاب معارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر ہے جی اس میں 320. اور یہاں پہ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے جو میں کہتا ہوں پڑھنے والے کو کھٹک دی ہے. عجیب بات لکھی ہے. کہتے جی اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو طالب صلوات اللہ علیہ ایمان کے ساتھ فوت ہوا ہے. اہل بیت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ سرکار ابو طالب کی وفات ایمان پہ ہوئی ہے. لیکن یہ روایت اہل سنت و جماعت کے مخالف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابو طالب با ایمان دنیا سے گئے، لیکن یہ اہل سنت کے خلاف ہے. کون سے یہ اہل سنت ہیں جنہوں نے اہل بیت رسول کے اتفاق کو ہی معاذ اللہ پس پشت ڈال دیا؟ عزیزان، یہ تو تھے علماء کے دلائل حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جنہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی تھوڑا سا بھی اس معاملے میں اگر متفق ہے، اس کا اتفاق ہے کہ علماء اہل سنت نے بڑی محنت کی ہے، سارا کام کیا ہے، تو اسے تھوڑی حیا کرنی چاہیے اس بارے میں. علماء اہل سنت نے اتنی بڑی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں. خیر، اب چلیں قرآن و حدیث سے فیصلہ کرواتے ہیں. آخری فیصلہ قرآن و حدیث کا ہی ہونا چاہیے. اور لٹرلی قرآن و حدیث کی اگر آپ بات کریں تو پھر ایمان والد امیر المومنین کے لحاظ سے بہت سے عجائب و غرائب پائے جاتے ہیں. اس کی میں دلیل دوں گا. اور مرزا انجینئر صاحب کے جو فیورٹ بابے ہیں، میں انہی کی تفاسیر سامنے رکھوں گا تاکہ مرزا صاحب کو جرا کرنے کی توفیق ہی نہ ہو. اگر کرنی بھی ہو تو اپنے بابوں کو کلین بولڈ کریں گے. سب سے پہلے تو سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیما فآویٰ. اللہ اکبر. اس نے آپ کو یتیم پایا اور پھر پناہ دی. الم یجد کا یتیما فآویٰ. کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہ دی؟ یہ ایک سوال ہے رسول اللہ سے، اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان، ابھی اس آیت کی تفسیر میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں تفسیر پہ رائے کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں. آئیں چلتے ہیں مرزا صاحب کے بابوں کی طرف. پہلے یہ ڈاکٹر اسرار کی یہ آخری جلد ہے میرے ہاتھ میں، بیان القرآن. ڈاکٹر اسرار مرزا صاحب کے بابا جی بڑا سراہتے ہیں مرزا صاحب نے، اور باقاعدہ ان کی اس کتاب کو مرزا صاحب اپنے کئی ویڈیو میں اس کا تعارف کروا چکے ہیں، انڈورس کر چکے ہیں. بڑے کمال لیکچرز، یہ وہ. خیر،
پیج نمبر 494 سورہ الضحیٰ کی تفسیر میں انہوں نے اس آیت کے لحاظ سے کیا لکھا؟ جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دست شفقت رکھا اور انہی کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر کو پہنچے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت ابو طالب۔ عزیزان، دوسری دلیل، میں لٹرلی مرزا صاحب انبار لگا سکتا تھا یہاں تفاسیر اہل سنت کا، لیکن میں تفسیریں ان کی پیش کر رہا ہوں جو آپ کو پسند ہیں۔ یہ جلد نمبر 6 آخری جلد میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کے مودودی صاحب، ان کی تفہیم القرآن، مودودی صاحب کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بھی اسی آیت کے بارے میں اپنی تفسیر میں صفحہ نمبر 372 سورہ الضحیٰ کے چیپٹر میں یہاں پر واضح انہوں نے عبارت لکھی ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہوگی، اس وقت تک 10 سال تک وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، آیت میں اللہ اپنے لحاظ سے سوال کر رہا ہے، کیا میں نے تمہیں سہارا نہ دیا؟ اور مرزا صاحب کے باب حضرات اس کی تفسیر میں واضح اپنی کتب تفاسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے۔ میں انتہائی مخلصانہ اور انتہائی آسان سوال کرنا چاہ رہا ہوں مرزا صاحب آپ سے اور آپ کی جتنی بھی ضروریت ہے، کیا اللہ کسی معاذ اللہ کافر کے فعل کو اپنی ذات سے نسبت دے سکتا ہے؟ پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں، مجھے بتائیں پھر۔ اب یا تو آپ کو ایمان ابو طالب پہ آ کے بات کرنا پڑے گی، اپنی تفاسیر کے مطابق آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ابو طالب کے اندر آ گیا تھا محمد کی کفالت کے لیے، آپ کی تفاسیر کی ضمانت، میں نہیں کہہ رہا۔ یا ایمان مانو یا عصمت مانو یا پھر مانو کہ اللہ خود آ گیا تھا، کیونکہ آپ کے علماء نے تفسیر میں لکھ دیا۔ خیر، اور یہ اکا دکا مرزا صاحب کی فیوریٹ تفاسیر ہیں، میں ائمہ اہل سنت کا انبار لگا دوں تفاسیر کا اس آیت پہ۔ خیر چلیں آئیں جی، اب کلمے کی جو عبارت ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی یہ جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے چیپٹر میں صفحہ نمبر 217 پہ واضح یہاں پر عبارت لکھی، تو ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت عباس نے ان کی طرف جھکے، ان کی بات سنی، پھر اپنا سر ان سے اٹھایا اور کہا، انہوں نے اللہ کی قسم وہ کلمہ کہا ہے جس کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ سرکار ابو طالب کا کلمہ ثابت ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی، الاصابہ۔ اتنا بڑا امام ابن حجر اسقلانی، وہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل تھے۔ عزیزان، میں تو کہتا ہوں ابن حجر اسقلانی کے بعد بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی، لیکن مرزا صاحب کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ آخری روایت، اب سرکار ابو طالب تو سرکار ابو طالب کے والد حضرت عبد المطلب صلوات اللہ علیہ، ان کے لحاظ سے جو یہاں پہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ روایت ہے ہی مولا علی سے۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل سنت کے امیر کبیر، جنہیں شاہ ولی اللہ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، علی حمدانی کی کتاب ہے مودت ذوی القربہ۔ مودت فی القربہ میں اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 253 پہ، اللہ اکبر، انہوں نے واضح مولا علی سے روایت کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضرت عبد المطلب پانچے سے یہ تقسیم نہیں کرتے تھے، یعنی جوا وغیرہ نہیں کھیلتے تھے، اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کو نہ کھاتے تھے، وہ حضرت ابراہیم کی ملت یعنی مذہب پر تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب تو ابو طالب کے بابا حضرت عبد المطلب، رسول اللہ کے دادا، مولا علی کے دادا، خود مولا علی رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ عزیزان، تو بات پیچھے رہ گئی، آخری فیصلہ ہم نے رکھا ہی مولا علی کا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اب حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کسی کو چائیں بائیں کرنی چاہیے،
کیونکہ جو اہل علم حضرات ہیں جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو مرزا صاحب خدا را تحقیق کر کے آیا کریں, بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم, جیب میں رکھیں بخاری مسلم کو. دیٹس آل عزیزان. ہوتی ہے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.